علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ رواه الترمذي في أبواب الزهد وصححه الألباني رحمه الله۔ استاد محترم، معزز علماء کرام، مہمان اعظام، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی جانے والی ہیں وہ ہے دنیا کی حقیقت، کہ آج ہم اور آپ دنیا کمانے کی خاطر، دنیا کو لینے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ سماج کا، معاشرے کا کوئی بھی انسان ہو، وہ دنیا کی خاطر مال کیسے آ جاوے، اس کی زندگی کیسے اچھی بن جاوے، وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے۔ حرام اور حلال کی ذرہ برابر بھی اس کے یہاں تمیز نہیں پائی جاتی۔ وہ کس طرح چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال آئے، پراپرٹی اس کی بن جاوے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس طریقے کو وہ اپنا رہا ہے وہ طریقہ کون سا ہے، جس قدم کو وہ آگے بڑھا رہا ہے وہ قدم کس طرف جا رہا ہے۔ اس دنیا کو کمانے کی خاطر انسان اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، جبکہ انسان کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے یہاں مچھر کے پر کے بھی مانند اور اس کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کافر کو ایک گھوٹ پانی نہ پلاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے مانند بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت سنن ترمذی کے اندر ابواب الزہد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو، اپنی انگلی کو پانی کے اندر ڈالو، سمندر کے اندر ڈالو، دیکھو کتنا پانی تمہاری انگلی کے اندر رکھتا ہے، اس سے بھی کمتر دنیا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور روایت ابواب الزہد کی، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، الصخرۃ المیتہ کا روایت کے اندر الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردار بکری کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: اے میرے صحابہ، اے میرے دوست، بتاؤ کیا تم اسے خریدو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کے گھر والے نے خرید دیا ہے تو آج اس کو ہم کسی بھی نہیں خریدنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنَّ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے، اور اسی دنیا کو کمانے کی خاطر ہم اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے لوگوں دنیا کھیل اور تماشا ہے، یقیناً یہ دنیا بالکل کھیل اور تماشا ہے۔ بتاؤ، ہمارے دوست بھی موجود ہے، یہاں نوجوان دوست بھی موجود ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں کہ نہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ بچہ کوئی کھیل کھیلتا ہے تو بتاؤ کیا اس کھیل کا اینڈ اختتام نہیں ہوتا ہے؟ کرکٹ کھیلتا ہے، صبح سے کھیلتا ہے، لیکن شام میں تو بند کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت، اسی طرح دنیا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ کچھ دن گزار لو اس کے اندر، اس کے بعد تمہیں تو جانا ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے جب ہم اور آپ نے جان لیے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں کہ آدمی یہ دنیا اسی انسان کے لیے بہتر ہے جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، اور جو انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو ناراض کر لے، اس کے لیے دنیا بہتر نہیں بلکہ اس کے لیے خسارے کا باعث بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، علی منکبہ کا لفظ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا کے اندر اس طرح رہو، کس طرح رہنا ہے دنیا کے اندر؟ ایک مسافر کی طرح رہو، ایک اجنبی آدمی کی طرح رہو جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اے لوگوں یاد رکھو جب تم صبح کر لو شام کا انتظار مت کرو، شام کر لو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت کے اندر وہ نیکیاں کر لو، وہ اچھے اعمال کر لو جو تمہاری بیماری کے اندر تمہیں کام دے گے، اور تم اپنی زندگی اور حیات کے اندر وہ کام کر لو جو تمہارے موت کے بعد تمہیں کام دے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان الدنیا لا تضر تضر قلیلا وتحزن قلیلا، اے لوگوں یہ دنیا تمہیں زیادہ خوش نہیں کر سکتی، ان الدنیا لا تسر بقدر ما تضر، دنیا تمہیں جتنا نقصان پہنچائے گی اس سے زیادہ خوش نہیں رہ سکتی ہے۔ تسر قلیلا، تھوڑے سے لمحے تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں خوش کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا وتحزن قلیلا، اور ایک لمبے وقت تک کے لیے تمہیں رسوا کر دے گی، غمزدہ کر دے گی، پریشانی میں مبتلا کر دے گی۔ تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جس مقصد سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اسی مقصد کو یاد کر کے اس کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتلایا، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اے لوگوں یاد رکھو وہی وہ ذات ہے جس کے آپ نے بادشاہت، وہ بابرکت ہے جس کے آپ میں بادشاہت ہے، ہر چیز پر وہ قابل ہے، موت کو اسی نے پیدا کیا، حیات کو اسی نے پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بتلایا کہ لوگوں پیدا تو کر دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر انسان کون ہے یہ میں پرکھوں جانچ لوں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اب تمہارے میں سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا انسان سب سے
سے بہتر عمل کر کے آنے والا ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے، جس طرح ہم دنیا کے اندر مگن ہے، دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ سب کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے. اس موبائل کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس موبائل کا اصل مقصد بات کرنا ہے. اسی لیے جب ابتدا میں موبائل کو بنایا گیا تو صرف کال آتا اور جاتا تھا، انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ تھی. آپ اس میں جس طرح لائیو ہو رہا ہے ساری چیزیں دیکھ نہیں سکتے تھے. ابھی بھی جب وہ ساری چیزیں اس میں آ چکی، ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد موبائل میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو بتاؤ کہ اگر آپ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، کوئی امپورٹینٹ کام کر رہے ہیں، اس دوران کسی کا فون آ جاتا ہے، تو بتاؤ کہ تم جو کام کر رہے ہو کام کرتے ہو کہ فون اٹھاتے ہیں؟ فون اٹھاتے نا. اسی طرح ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے جب بھی عبادت کا وقت ہو جائے، سارے کام کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے عبادت کی طرف آ جانا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، نہیں تو ہم اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اسی طرح زہد کے واقعات کو تھوڑا سا اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر دنیا سے بے رغبتی پائی جاتی تھی. کس طرح وہ دنیا کو صرف بقدر کباب، صرف کام چل جائے اب تک دنیا کو کمانے کی کوشش کرتے تھے، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کس طرح کرتے تھے. سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھیں کہ نبی کائنات علیہ السلام جو بخشائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ بالیوم 70 مرہ، وفی روایت اخری انی لاستغفر اللہ 100 مرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میں بخشایا ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ ہمارے معاف فرما دیے، لیکن میں اپنے رب سے دن کے اندر، مہینے اور سال کے اندر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں صرف دن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 اور 100 بار استغفار کرتا ہوں. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اور آپ جانتے ہیں. مناقب و فضائل بتانے کا وقت نہیں ہے، ان کے زندگی کے آخری لمحے کو دیکھو، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اپنی زندگی پر کس طرح ندامت کرتے ہیں، کس طرح شرم کھاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں احساس جواب دہی کس طرح پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کئی بحالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر بعد طاعتی قلیل. اے رب العالمین، میرا معاملہ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اے اللہ، میرے پاس نیک اعمال تو ہی نہیں ہے، برے اعمال کا ایک لمبا رجسٹر، ایک دفتر بنا ہوا ہے، اور نیک اعمال تو اللہ ہے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے اپنے آخری وقت میں ہے، اپنی زندگی کے آخری وقت میں ہے، کس طرح احساس جواب صحیح پائی جاتی تھی. اپنے بیٹے کے ران پر اور پیر پر اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں اس چیز کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجیے، جس کو دکتور محمد صلاحی نے لکھا ہے. آخری چیپٹر میں ساری چیزیں موجود ہیں ان کی زندگی کے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ران پر اپنے سر کو رکھے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے ابن عمر، یعنی عبداللہ ابن عمر، میرے سر کو زمین پر رکھ دو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین میرے
اوپر عاجزی، میری عاجزی کو دیکھ کر، میری بےبسی کو دیکھ کر مجھ کو معاف فرما دے۔ یہی عمر بن خطاب ہے کہ فرماتے تھے لو نادى مناد من السماء انکم داخلون الجنة کل مجمعون۔ اے لوگوں اگر یاد رکھو، اے لوگوں سن لو، عمر بن خطاب نے فرمایا اے لوگوں ایک منادی دینے والا، ایک اعلان کرنے والا اگر یہ اعلان کرے، یہ آواز لگا دے اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب جنت میں داخل ہونے والے ہو سوائے ایک شخص سے، تو میں یہ خوف کھاؤں گا کہ وہ شخص جسے جنت میں نہیں جانا ہے وہ میں ہوں۔ اور یہی چیز اگر لو نادى مناد من السماء انکم داخلون النار الا رجلا واحدا تو لرجوت ان اكون هو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب نے فرمایا اے لوگوں اگر آسمان سے ندا لگانے والا، آواز دینے والا اور اناؤنسمنٹ کرنے والا اعلان کر دے کہ اے لوگوں دنیا کے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تو میں یہ امید رکھوں گا اللہ رب العالمین سے کہ وہ جنت میں جانے والا انسان کوئی دوسرا نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو اس طرح ہمیں اور آپ کو آخرت کی ذکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو آخری بات میں بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں محدث صحابہ کہا گیا، جنہیں حافظ حدیث کہا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت میں ہے، نشہ کی حالت میں ہے، آخری وقت میں ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا تم موت کے ڈر سے رو رہے ہو، اللہ کے خوف سے رو رہے ہو، اللہ کے عذاب سے رو رہے ہو کہ تمہیں موت آنے والی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں موت سے نہیں ڈرتا بلکہ ڈرتا تو اس بات سے ہوں کہ راستہ بڑا لمبا ہے، راستہ بڑا طویل ہے، لیکن زیادہ راہ، راستے کا توشہ، راستے کا خرچ بہت کم ہے۔ تو اس طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مختصراً آپ سے یہ کہہ دوں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ اس دنیا کو جس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو ناراض نہ کرو بلکہ ہر امکان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی حقارت کو اور دنیا کی کمتری کو ہمارے اندر بٹا دے اور آخرت کے بڑپن کو ہمارے اندر بٹا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔